میری طرف سے ان لوگوں کے لیے جو اب بھی کہتے ہیں میاں دے نعرے وجن گے. ہم پچھلے کچھ 40 سالوں سے یہی نعرے تو لگا رہے ہیں. ہمیں ان نعروں کے علاوہ ملا ہی کیا ہے؟ ہمیں کیا دیا گیا ان نعروں کے بدلے میں؟ کچھ بھی نہیں ملا. ہمیں پچھلے 40 سالوں میں اس نعروں کے بدلے میں کیا کچھ ملا، میں آپ کو آج تفصیل سے بتاؤں گا. میں آپ کو ایک ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں 40 سالوں میں کیا کچھ دیا گیا. ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ہمیں بے روزگاری دی گئی، گھٹیا تعلیمی نظام دیا گیا، بوگس عدالتی نظام دیا گیا، سود سے بھرا بینکاری نظام دیا گیا، بے روزگاری کو عام کیا گیا، غربت کی شرح کو بڑھایا گیا. مجھے بتاؤ، مجھے آپ سچ بتاؤ، ایمان سے بتاؤ، پاکستان کا دور حاضر میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو کہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے اور چل بھی رہا ہے اور اچھے سے چل بھی رہا ہے؟ مجھے کوئی ایک ادارہ گن کے بتا دو. لوڈ شیڈنگ، بے روزگاری اور غربت یہاں پر ننگا ناچ کر رہی ہیں. یہاں پر غربت نے جو کام کر رکھا ہے وہ آپ کسی غریب سے پوچھیں، آپ کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر اس کی زندگی کا احوال تو جانیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں ان نعروں کے بدلے میں کیا دیا گیا. ہمیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا. ہمیں تو آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ہم جو ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں وہ کہاں لگتے ہیں. ہم جب قرضوں کی بنیاد پر اپنا ملک چلا رہے ہیں تو ٹیکس کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ جو سی پیک کا ایک راگ الاپتے رہتے تھے، سی پیک سی پیک سی پیک، یہ ایک بیرونی یعنی کہ ایک انویسٹمنٹ تھی، بیرونی انویسٹمنٹ تھی. جو بہر کی سرمایہ کاری یہاں پاکستان میں آئی وہ پیسہ کہاں گیا؟ آج ملک دیوالیہ ہونے کی کگار پر پہنچ چکا ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں، گیس کی قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. روزمرہ میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں یہی ہیں، بجلی، گیس اور پیٹرول. حکومت کا سب سے بڑا ڈاکہ انہی 3 چیزوں پر لگ رہا ہے. آپ پچھلے پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی ملک کی حالات کو کہا گیا کہ نازک ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اور گیس کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں. اور جہاں سے سستا تیل اور بجلی مل سکتی ہے اور گیس بھی مل سکتا ہے، ہم وہاں سے نہیں لے رہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں IMF نے ایسے جکڑا ہوا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. میں آپ کو ایک عام سی مثال دیتا ہوں یار. ایک عام سا بندہ جب کسی قرضے میں ڈوبتا ہے، جب کسی کا قرضائی ہوتا ہے، تو وہ اپنی مرضی سے ایک قدم بھی نہیں ہل سکتا، وہ اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، وہ اپنی مرضی سے کوئی اچھا سوٹ نہیں خرید سکتا، اچھی چیز پہن نہیں سکتا. پاکستان جو اربوں ڈالرز کا قرضائی ہے، وہ کیسے اپنی مرضی سے سروائیو کر سکتے ہیں، اپنی مرضی سے کیسے چل سکتا ہے؟ پاکستان کو چلانے والے آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں. ٹیکس کا پیسہ کوئی پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے، قرضے کا پیسہ کوئی پتہ نہیں کہاں لگ رہا ہے، اور بیرونی سرمایہ کاری جتنی بھی پاکستان میں اس کا آج تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے. جتنے بھی بڑے بڑے برانڈز پاکستان میں آتے ہیں، یہ حکومت کو ٹیکسز پے کرتے ہیں، حکومت کو پیسے دیتے ہیں یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے. ایسے نہیں اسرائیل کے برانڈز یہاں چل رہے اور فلاں کے برانڈز چل رہے، یہ حکومت پاکستان کو پیسے دے کر یہاں چلتے ہیں، ایسے نہیں چلتے. اگر فری چل رہے ہوتے تو ایسا ہوتا جیسا آج کل پنجاب حکومت کر رہی ہے ان ریڑھی والوں کے ساتھ. آئے دن کسی غریب کی ریڑھی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کسی کا لوڈر رکشہ چھین لیتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہے ہیں. اگر بغیر پیسوں کے یہاں پر کام کیا جاتا ہے، بغیر کرائے کے، تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسا یہاں پر ریڑھی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی لیے آج تک اسرائیل کے برانڈز پاکستان میں نہیں بند ہو سکے، کیونکہ انہوں نے بھاری رقم دی ہوئی ہے حکومت کو، اور وہ بہت زیادہ ٹیکسز پاکستانی حکومت کو دیتے ہیں، تبھی وہ یہاں بند نہیں ہو رہے. اگر وہ ٹیکس نہ دے رہے ہوتے، وہ پیسے نہ یہاں لگا رہے ہوتے، تو آج وہ اسی طرح رول رہے ہوتے پاکستان میں جس طرح آج ریڑھی والوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹرک کی بتی، میاں دے نعرے وجن گے، جیے بھٹو، فلاں بھٹو، آج زندہ کل زندہ، یہ سب ڈھونگ ہے. ایک شخصیت کی بنیاد پر پاکستانی عوام کو لوٹا جاتا ہے، ایک نعرے کی بنیاد پر پاکستانی عوام کو لوٹا جاتا ہے. اگر بھٹو زندہ ہوتا تو آج پاکستان کے حالات اس طرح نہ ہوتے، آج عمران خان جیل میں نہ پڑا ہوتا. بھٹو کو مار کر اپنے مقاصد حاصل کرنے والوں نے اپنے مقاصد تو حاصل کر لیے، لیکن عوام کو ایک بتی کے پیچھے لگا دیا. بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے. کاش کہ بھٹو زندہ ہوتا، کاش کہ پاکستانی قوم جاگ جائے یار.
یہ قوم تب جاگے گی جب دجال آئے گا، ایسے نہیں جاگ سکتی یہ قوم۔ اس قوم کو ایک ایک نوالے کے لیے محتاج کر کے رکھ دیا حکمرانوں نے، اس قوم کو ایک ایک روپے کے لیے محتاج کر کے رکھ دیا، ایک ایک روپیہ کمانے کے لیے انسان کو پوری توانائی لگانی پڑ رہی ہے، اور جب وہ اپنا 1 روپیہ حاصل کرنے کے قریب ہوتا ہے، کسی کی ریڑھی الٹ دیتے ہیں، کسی کا لوڈر رکشہ چھین لیتے ہیں، کسی کے ساتھ چلان کر دیتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک انسان نے اپنے گھر کے 5-6 افراد کو پالنا ہے، تو بھائی جان جب اس کا آپ چلان کرتے ہیں، جب آپ اس کی ریڑھی الٹ دیتے ہیں، تو کہاں سے لائے گا وہ پیسے؟ کہاں سے وہ اپنے گھر کے افراد کی کفالت کر سکے گا؟ ہمارا ملک بنا تھا اسلام کے نام پر، ہمارا ملک تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ مجھے آپ کوئی ایک ادارہ دکھا دو جو آج اسلام کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہو، جو اسلام کے مطابق چل رہا ہو۔ مجھے کوئی ایک بتا دو، کوئی ایک ادارہ بتا دو جو اسلام کے مطابق اپنا کام کر رہا ہو۔ صرف ایک ادارہ تھا جس میں ہمیں لگتا تھا کہ یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کبھی بھی ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ تھا سکول ڈپارٹمنٹ، جہاں سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، کالج، یونیورسٹی۔ آج وہاں جو برے برے کام ہو رہے ہیں، استغفر اللہ، بددیانتی وہیں سے پروان چڑھ رہی ہے، سکول لائف سے ہی بددیانتی۔ شاگرد کو بتا دیا جاتا ہے بھائی آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے تو 2 نمبری کرنی پڑے گی۔ سکول میں استاد نہیں پڑھائے گا کیونکہ اس نے اکیڈمی میں طلباء کو لے کر جانا ہے، وہاں پڑھانا ہے تاکہ ڈبل پیسے بن سکیں۔ حکومت سے جو تنخواہ ملتی ہے وہ اسے مل جانی ہے ہر مہینے بغیر کسی رکاوٹ کے، لیکن ڈبل پیسے کمانے ہیں تو اکیڈمی چلانی پڑے گی۔ سکول میں جو پڑھایا جانا تھا وہ اب اکیڈمیز میں پڑھایا جاتا ہے۔ بددیانتی کا آپ لیول چیک کریں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اس قوم کے ساتھ بالکل پرفیکٹ ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے۔ اس قوم کے ساتھ اسی طرح ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم یہی ڈیزرو کرتے ہیں بھائی۔ ہمیں ایک اچھا، ایک ایماندار، دیانتدار لیڈر ملا تھا، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، وہ آج جیل میں پڑا ہے، ایک پہلے گزر چکا ہے، اس کو پھانسی ہو چکی ہے۔ اگر یہ قوم اپنے لیڈران، اپنے محسن لوگوں کا ساتھ دیتی تو آج یہ اس طرح بلک بلک کر رو نہ رہے ہوتے، تڑپ نہ رہے ہوتے، کسی مسیحا کی انتظار میں نہ پڑے ہوتے۔ آج ان لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا یار۔ ہم بھی اس میں شامل ہیں، ہم نے بھی کوئی آواز بلند نہیں کی، ہم نے ڈر کی وجہ سے اپنی آواز کو نیچا کر دیا، ہم نے اپنی آوازوں کو دبا لیا، کہیں اٹھا نہ لیے جائیں۔ اس قوم کا اللہ حافظ ہے، دعا کرتا ہوں کہ اس قوم کو جلد سے جلد عقل آ جائے اور ان لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے جن لوگوں نے اس ملک کا بہت زیادہ، میرے پاس نہیں ہے اتنے الفاظ کہ میں ان کو استعمال کر کے اس نقصان کو بیان کر سکوں جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو چکا ہے۔ کاش کہ مجھے وہ الفاظ مل جائیں اور میں ان الفاظ کو جوڑ کر آپ کو اس نقصان کے بارے میں بتا سکوں جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور ہو رہا ہے۔ ہماری نسلیں ہم پر تھوکیں گی کہ ہمارے بڑوں نے ہم پر کتنا ظلم کیا۔ میں تو سوچ رہا ہوں آپ لوگوں نے بھی ضرور سوچنا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی نسلوں کے ساتھ کون سا بڑا جرم کیا ہے، کون سی بڑی زیادتی کی ہے۔ خدا حافظ۔